الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد عن ثور بن يزيد عن أبي بكر والضحاك كلاهما من أهل الشام قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي المسجد خير قال أكثرهم ذكرا لله قال فأي الجنازة خير قال أكثرهم ذكرا لله قال فأي الحجاج خير قال أكثرهم ذكرا لله قيل فأي المجاهدين خير قال أكثرهم ذكرا لله قيل فأي العواد خير قال أكثرهم ذكرا لله قال ابو بکر رضی اللہ عنہ ذهب الذاکرون اللہ بالخیر کلہ. یہ ایک حدیث ہے کہ حضور نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، کسی نے سوال کیا کہ کون سی مسجد سب سے اچھی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ وہ مسجد سب سے اچھی ہے جس میں اللہ کا ذکر سب سے زیادہ ہوتا ہو، یعنی جس میں لوگ زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوں، وہ مسجد سب سے اچھی مسجد. قال فأي الجنازة خیر، انہوں نے پوچھا کہ پھر کون سا جنازہ سب سے بہتر ہے؟ اور جنازے کے بہتر ہونے کے معنی یہ کہ جب جنازہ لے جایا جا رہا ہو تو کون سے جنازے کو کہا جائے گا کہ یہ سب سے اچھا جنازہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اکثرہم ذکرا للہ، جس جنازے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر زیادہ سے زیادہ ہو وہ سب سے بہتر ہے. پھر پوچھا کہ فأی الجہاد خیر، کون سا جہاد سب سے زیادہ بہتر ہے؟ تو فرمایا اکثرہم ذکرا للہ، وہ جہاد جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر زیادہ ہوتا ہو. پوچھا کہ فأی الحجاج خیر، کون سا حاجیوں میں کون سا حاجی سب سے زیادہ بہتر ہے؟ تو فرمایا کہ اکثرہم ذکر للہ، وہ حاجی کے جو حج کے دوران اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرتا ہو. پھر پوچھا کہ ای المجاہدین خیر، مجاہدین میں سب سے زیادہ بہتر مجاہد کون سا ہے؟ تو فرمایا، پھر وہی جواب دیا کہ اکثرہم ذکر للہ. اور پھر آخر میں پوچھا کہ فأی العواد خیر، جو شخص کسی کی بیمار کرسی کے لیے جا رہا ہوتا ہے عیادت کے لیے، تو عیادت کرنے والوں میں سب سے اچھا عیادت کرنے والا کون ہے؟ اس کا جواب بھی آپ نے یہ دیا کہ جو سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے والا. ان سب چیزوں کا ذکر کرنے کے بعد ابو بکر جو راوی ہیں رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں ساری کی ساری بھلائی انہوں نے جمع کر لی ہے اپنے اندر.
تو پہلے ان میں سے ایک ایک چیز کو اگر دیکھیں کہ پہلے تو مسجد کا پوچھا تھا کہ سب سے اچھی مسجد کون سی ہے. ہمارے یعنی عام طور سے مسجد جو ذرا شاندار بنی ہوئی ہو، خوبصورت بنی ہوئی ہو، اس کا ظاہری روکار بہت اچھا ہو، شان و شوکت والی ہو، اس کو اچھا سمجھتے ہیں. لیکن نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسجد در حقیقت عمارتوں کا اور پتھروں کا اور دیواروں اور چھتوں کا نام نہیں ہے. مسجد نام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کا. نماز بھی ایک ذکر ہے اور تلاوت بھی ذکر ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حمد و ثنا بھی ایک ذکر ہے. تو جس مسجد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر زیادہ ہوتا ہو، نمازیں زیادہ پڑھی جاتی ہوں، جس میں تلاوت زیادہ ہوتی ہو، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا زیادہ ہوتی ہو، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے والے موجود ہوں، وہ سب سے. اب دیکھیے نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں جو مسجد حرام ہے، مکہ مکرمہ کی مسجد حرام، وہ کوئی بہت شاندار بنی ہوئی نہیں تھی، بلکہ عمارت ہی نہیں تھی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد کی عمارت کوئی نہیں تھی. بیت اللہ تھا، لیکن بیت اللہ کے گرد جو صحن ہے بس وہی مسجد حرام تھی. اس کے ارد گرد لوگوں کے مکانات تھے، کوئی تعمیر نہیں. لیکن وہ ایسی مسجد ہے کہ ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر. اللہ تعالیٰ نے اس کو ساری مساجد پر فوقیت عطا کی. اس کے بعد نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی تعمیر فرمائی مدینہ منورہ میں. اس مسجد کا حال یہ تھا کہ چھت بھی پکی نہیں تھی، چھت بھی پکی نہیں تھی، کھجور کے شتیروں سے چھت ڈال دی گئی تھی، اور جب بارش ہوتی تھی تو چھت پکتی تھی. حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے خواب میں دکھایا گیا ہے کہ شب قدر اس دن ہوگی جس دن میں پانی اور کیچڑ میں سجدہ کروں. اس رات شب قدر ہو. تو جب 21ویں شب آئی تو اس سے پہلے بارش ہوئی، اور بارش کی وجہ سے مسجد کے اندر بھی پانی اور کیچڑ جمع ہو گیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عشاء پڑھائی تو آپ کی پیشانی مبارک میں کیچڑ لگی. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کی پیشانی مبارک پر کیچڑ دیکھی اور اس سے ہمیں پتہ لگا کہ آج کی رات شب قدر ہے. تو ایسی مسجد کے جس میں بارش سے بھی حفاظت کا پورا انتظام نہیں تھا، لیکن اس مسجد کے انوار دیکھیے، اس کے برکات دیکھیے کہ جس میں دونوں جہان کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ میری اس مسجد میں ایک نماز کا ثواب بعض روایتوں میں 1,000 اور بعض روایتوں میں 50,000 نمازوں کے برابر ہے. تو مسجد ظاہری شان و شوکت اور حسن اور خوبصورتی اور جمال کا نام نہیں، مسجد نام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا، اس کے ذکر کا. لہذا جس میں زیادہ ذکر کیا جائے وہی مسجد بہتر ہے. دوسری طرف قیامت کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ زمانہ ایسا آ جائے گا کہ مساجدہم عامرۃ وہی خراب، العیاذ باللہ، کہ ان کی مسجدیں دیکھنے میں تو آباد ہوں گی، بڑی شاندار بنی ہوئی، لیکن وہ ویران ہو. یعنی مسجد تو بنی کھڑی ہے، عالیشان مسجد، لیکن نماز پڑھنے والے بہت تھوڑے، معدود چند، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے والے بہت کم. تو وہ چاہے کتنی خوبصورت ہو، کیسی عالیشان ہو، لیکن
وہ مسجد ویران کہلائے گی. وہ ویران مسجد کی آبادی ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے. لہذا فرمایا کہ سب سے بہترین مسجد وہ ہے جو اللہ کے ذکر سے آباد ہے. پھر جنازے کے بارے میں بھی یہ فرمایا, جنازے کے ساتھ جانا یہ سنت بھی ہے اور مرنے والے کا یہ حقوق میں سے ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر جو حقوق ہیں ان میں سے ایک حق یہ ہے کہ اس کے سلام کا جواب دے, اور اگر چھینک آئے تو یرحمک اللہ کہے, اور اگر اس کا انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہو کر جنازے کے پیچھے جائے. تو یہ سنت ہے اور حدیث میں اس کی بڑی فضیلت آئی ہے. فرمایا کہ اگر ایک شخص صرف نماز جنازہ میں شریک ہوتا ہے تو اس کو 1 قیراط اجر ملتا ہے, اور قیراط جنت کا وہ دنیا کے 1000 پہاڑوں سے بہتر ہے. اور جو شخص جنازے کے پیچھے بھی جائے نماز پڑھنے کے بعد تو اس کو 2 قیراط ملتے ہیں. تو بڑے اجر و فضیلت کا کام ہے جنازے کے پیچھے جانا. لیکن اس کی اہمیت جہاں اس وجہ سے ہے کہ یہ مسلمان کا حق ہے کہ ہم اس کو آخرت کے دروازے تک چھوڑ کر آئیں, پہنچا کر آئیں. وہاں جنازے کے ساتھ جانے کا ایک بڑا فائدہ یہ ہونا چاہیے کہ آدمی کو اپنی موت یاد آئے, آدمی کو یہ خیال آئے کہ یہ دن میرے اوپر بھی آنے والا ہے. آج اس کی دنیا کی زندگی ختم ہو گئی اور آخرت کی زندگی شروع ہو رہی ہے. اعمال اس کے ختم ہو گئے, اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچنے والا ہے اور اس کو اپنے اعمال کا حساب کتاب دینا ہے. تو یہ اس کو دیکھ کر آدمی خود عبرت پکڑے اور یہ خود اپنی موت کا تصور کرے کہ مجھے بھی ایک دن دنیا سے رخصت ہونا ہے اور اپنے اعمال کا جواب دینا ہے. لیکن ہم لوگوں کی غفلت کا عالم یہ ہے کہ جنازوں کے ساتھ جاتے ہیں, نماز جنازہ پڑھتے ہیں, نماز جنازہ کے بعد جنازے کے ساتھ چلتے بھی ہیں, کندھے دیتے ہیں, اور پھر قبرستان میں مردے کو دفن بھی کرتے ہیں, مٹی بھی اس کے اوپر ڈالتے ہیں اپنے ہاتھوں سے, لیکن ہاتھ جھاڑ کر چلے آتے ہیں. یعنی یہ ہوتا ہے کہ یہ تو اس کے ساتھ ہو گیا واقعہ, یہ تو اس کا انتقال ہو گیا, کیسے ہو گیا, کہ اس کی تفصیلات وغیرہ پوچھتے رہے اور اسی میں اپنا سارا وقت گزار دیا. لیکن اپنی اللہ تبارک و تعالیٰ کیا مجھے بھی جانا ہے اور میرے ساتھ بھی یہ وقت آنے والا ہے, اس کا تصور, اس کا خیال, اس کی فکر نہیں ہوتی. باتیں کرتے ہوئے جا رہے ہیں غفلت کے عالم میں. ارے بھائی, یہ عبرت کا وقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور کی بارگاہ میں حاضری کا تصور کر کے جاؤ, اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر دو. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہاں کہ سب سے بہتر جنازہ وہ ہے جس میں لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے جائیں, جتنا ہو سکے اللہ تعالیٰ کا ذکر. کوئی ذکر مخصوص نہیں ہے کہ جنازے کے اندر خاص طور پر فلاں ذکر ضرور کیا جائے, کوئی ذکر مخصوص نہیں. لوگوں نے آج کے لیے بنایا ہوا ہے کہ کندھا جب دیں گے تو ایک زور سے نعرہ لگاتے ہیں کلمہ شہادت, اور پھر وہ دوسرے کوئی پڑھتا ہے کوئی نہیں پڑھتا. یہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے, اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے, یہ کوئی سنت نہیں ہے کہ کلمہ شہادت کا نعرہ لگایا جائے ایسے موقع کے اوپر. ہاں البتہ یہ کہ کیونکہ یہ وقت ایسا ہے جو عبرت پکڑنے کا وقت ہے, اپنے لیے بھی اپنے موت کا بھی تصور کرنے کا وقت ہے, اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا وقت ہے. لہذا ذکر کرتا ہوا جائے انسان, جو ذکر بھی سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر, یہ ذکر کرتا ہوا چلا جائے. تو نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد میں فرمایا کہ سب سے بہتر جنازہ وہ ہے کہ جس میں ذکر کرتے ہوئے جائیں. مجمع زیادہ ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں, یہ بہت بڑا مجمع ہو گیا جس کو
ہو جائے، کسی کا بہت بڑا مجمع بھی ہو جاتا ہے، کسی کو 4 اٹھانے والے بھی میسر نہیں آتے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوئے تو ان کا جنازہ خفیہ طریقے سے دفن کیا گیا، چند آدمی شریک تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے شہادت کا مقام تھا. نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری عطا فرمائی تھی، یہ مقام ملا. تھوڑے سے لوگ ہوں لیکن کتنے اونچے مقام تک پہنچ گئے. اصل چیز یہ ہے کہ جو جا رہے ہیں تو جاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے جائیں، غفلت کے حالت میں باتیں بناتے ہوئے، قصے کہتے ہوئے، ہنسی مذاق کرتے ہوئے جا رہے ہیں تو عجیب بات ہے کہ موت کا منظر سامنے ہے، پتہ نہیں ہمارا بھی کس وقت بلاوا آ جائے، اور اس میں بھی غفلت، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے دوری. یہ بڑی افسوس کی بات ہے. اس وقت میں بھی آدمی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہوا جائے. یہ تلقین فرمائے. جہاد چاہے وہ جہاد کے لفظی معنی ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں کوشش کرنا. وہ کوشش کبھی مسلح ہوتی ہے، کافروں کے ساتھ لڑائی کی، کبھی کسی اور ذریعے سے ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے کوئی اور طریقہ اختیار کیا جاتا ہے. وہ سب ان سب کے اندر جہاد کی فضیلت انشاءاللہ اس میں حاصل ہوتی ہے. اس میں فرمایا کہ سب سے بہتر جہاد وہ ہے کہ جو اللہ کا ذکر جس میں زیادہ کیا ہے. چنانچہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کا یہ معمول تھا کہ جب جہاد میں تشریف لے جاتے تو رات سے بھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے رہے، دعائیں کرتے رہے کہ اللہ جس مقصد کے لیے جا رہے ہیں اللہ اپنی رحمت سے تمہیں کامیاب فرما دے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے جا رہے ہیں. خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے تھے تو بعض صحابہ کرام بلند آواز سے ذکر کر رہے تھے تو آپ نے پھر ان کو ٹوکا اور فرمایا کہ تو انکم لا تدعون اصم ولا غائبا، تم کسی بہرے کو نہیں پکار رہے، کسی ایسی ذات کو نہیں پکار رہے جو تمہارے ساتھ موجود نہ ہو، لہذا اتنی زور زور سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آہستہ آہستہ ذکر کرو. تو ذکر کرتے ہوئے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ دشمن سے مقابلہ ہے تو مقابلے کے وقت بھی زبان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے. تو معلوم ہوا کہ جب دین کا کوئی کام کرنے جا رہا ہو آدمی، چاہے وہ کسی بھی قسم کا ہو، جہاد ہو، تبلیغ ہو، دعوت ہو، تدریس ہو، وعظ ہو، دوسرے کو نصیحت کرنا ہو، ان تمام مقامات پر آدمی کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے اپنے مشغلے کو آباد رکھے. پھر فرمایا کہ کون سا حجاج میں سب سے اچھا حاجی کون ہے؟ تو اس کا جواب بھی یہ دیا کہ جو کثرت سے ذکر کرے. حج کو جا رہا ہے آدمی، عمرے کو جا رہا ہے، زیارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کو جا رہا ہے، تو اس میں بھی آدمی کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی کثرت کرے، زیادہ سے زیادہ جتنا ذکر ہو سکے وہ کرے. حج اور جب تک حالت احرام میں ہے تو اس وقت میں سب سے افضل ذکر تلبیہ ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. یہ سب سے افضل ذکر ہے اس شخص کے لیے جس نے احرام باندھا ہوا ہو، حج کا یا عمرے کا، وہ کہتا چلا جائے. پھر آخر میں پوچھا کہ عیادت کرنے کے لیے جو لوگ جاتے ہیں ان میں سب سے اچھا کون ہے؟ کسی کی بیمار پرسی کے لیے جا رہے ہیں، عیادت کے لیے جا رہے ہیں، تو عیادت میں پہلی بات تو یہ ہے کہ نیت درست ہونی چاہیے کہ ہم جو کسی کی بیمار پرسی کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو یہ اس لیے کہ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور آپ نے اس عیادت کو مسلمان کا حق قرار دیا ہے. وہ 5 حقوق جو ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر ہوتے ہیں ان میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ کوئی بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کے لیے جائے. اور احادیث میں اس کی بڑی فضیلت آئی ہے کسی بیمار کی عیادت.
اور ایک حدیث میں ہے کہ جب کوئی بندہ دوسرے کسی مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو جب تک وہ اس کی عیادت میں مصروف ہوتا ہے وہ جنت کے باغ میں ہوتا ہے. اور ایک حدیث میں یہ فضیلت بیان فرمائی گئی ہے کہ جب انسان کوئی عیادت کرنے کے لیے جاتا ہے کسی بندے کی تو جب تک وہ وہاں جاتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کے حق میں دعا کرتے رہتے ہیں. اتنی فضیلت. ہم لوگوں نے اپنی نیت کی خرابی سے بہت سے اعمال کو بیکار کر رکھا ہے. اتنی فضیلت کی چیز، لیکن بجائے اس کے کہ وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے حکم کی تعمیل کی نیت سے کی جائے، بس ایسے ہی کر لیتے ہیں کہ بھئی اگر نہ گئے تو لوگ کہیں گے یا وہ کہے گا کہ بھئی ہماری عادت تو بھی نہیں آئے. تو لوگوں کو دکھانے کے لیے، نام و نمود کی خاطر، محض اپنا احسان جتانے کے لیے کہ ہم آئے ہیں عادت کی، یہ نیتیں کر لیتے ہیں. صحیح نیت یہ کہ اس لیے جا رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مسلمان کا حق ہمارے ذمہ رکھا ہے اور نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان فرمائی ہے، آپ کی سنت ہے، اس کی اتباع میں جا رہے ہیں. جب اس نیت سے جا رہے ہیں تو راستے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر فرمایا کہ وہ سب عیادت سب سے بہتر ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کیا. بھائی اگر خیرخواہی مقصود ہے اس کی تو ذکر کرتے چلے جاؤ اور اس کے حق میں دعا کرتے چلے جاؤ. یا اللہ وہ بیمار ہے اپنے رحمت سے شفا عطا فرما دیجیے، اس نے خیر عطا فرما دیجیے. تو یہ دعا بھی ایک ذکر ہے. تو یہ ذکر کرتے ہوئے چلے جائیں تو یہ سب عیادت، اس عیادت کو سب سے زیادہ افضل اور بہتر عیادت نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا. خلاصہ یہ کہ یہ چند مواقع تو اس حدیث میں صحابی نے بیان فرما دیے کہ پوچھا اور آپ نے ہر ایک جگہ پر یہی جواب دیا کہ وہی چیز بہتر ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کثرت سے ہو. لیکن در حقیقت ان چاروں پانچوں جگہوں پر بیان کرنے سے مقصود یہ ہے کہ ایک مسلمان کا ہمہ وقتی مشغلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہونا چاہیے. میں نے جیسے پہلے عرض کیا تھا کہ ایک وقت تو آدمی کو چاہیے کہ مخصوص کرے اور اس کے اندر ذکر کرے، قرآن کریم کی تلاوت کرے، ذکر کرے، دعائیں کرے. یہ تو ایک وقت مخصوص کے اندر ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی جو اوقات ہیں ان میں ایک مستقل ہمہ وقتی مشغلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہونا چاہیے، جس کو بار بار اب حدیثوں میں آ رہا ہے کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے. چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، مختلف کاموں کی انجام دہی کے وقت، اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر زبان پر یا دل پر رہے. یہ ہے مقصود درختی. اور وجہ یہ ہے کہ اگر ذکر نہیں رہے گا زبان پر یا دل پر تو شیطان قبضہ جمائے گا. یہ بات طے ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے جب انسان غافل ہوگا تو شیطان قبضہ جمائے گا. خیالات ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں، یہ سوچ رہا ہے، وہ سوچ رہا ہے، اس میں گناہ کی باتیں بھی آ رہی ہیں، گناہ کے خیالات آ رہے ہیں، وسوسے آ رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ. لیکن اگر اس وقت کو اور اس خلا کو تم ذکر سے پر کر دو تو پھر انشاءاللہ محفوظ رہو. وہ فارسی کا مقولہ مشہور ہے کہ خانہ خالی را دیو میں گیرت، یعنی اگر کوئی گھر خالی پڑا ہو تو اس کو اوپر آ کر جن قبضہ کر لیتا ہے. گھر خالی پڑا ہو، ویران پڑا ہو، کوئی بسنے والا نہیں، تو جنات عام طور سے ایسے ہی گھروں پر قبضہ کرتے ہیں جو خالی پڑے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ اگر ہمارا دل، ہماری زبان اللہ کے ذکر سے خالی ہے تو پھر دیو بھی گیرت، شیطان آ کے قبضہ جمائے گا، طرح طرح کے خیالات دل میں پیدا کرے گا، طرح طرح کے وسوسے دل میں پیدا کرے گا، ادھر کی سوچ ادھر کی سوچ، یہاں تک کہ آدمی غفلت میں مبتلا ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو بلا بیٹھے گا. جب بلا بیٹھے گا تو گناہوں میں مبتلا ہوگا. تو اس سے
نجات اور حفظ کا راستہ یہ ہے جو نبی کریم سرورت عالم نے تلقین فرمایا کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر حالت میں ذکر کرو. اور اسی میں ایک حدیث یہاں امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کی ہے کہ اللہ حدیث قدسی کے طور پر کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقول اللہ عز وجل الا ان عبدی کل عبدی الذی یذکرنی وان کان ملاقیا قرنا، کہ میرا پورا پکا سچا بندہ وہ ہے جو مجھے یاد رکھتا ہے چاہے وہ اپنے کسی دوست سے ملاقات کر رہا ہو. یعنی دوست سے ملاقات کرتے وقت بھی اس کو اللہ تبارک و تعالی یاد رہے اور اس کی یاد سے اس کے ذکر سے غفلت نہ ہو. یہ میرا پکا اور سچا بندہ وہ ہے. یعنی ملاقات بھی کر رہا ہے دوست سے، عزیز سے، رشتے دار سے، بیوی سے، بچوں سے، ملاقات کے وقت میں بھی اس کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہ. اور یہ عادت پڑ جاتی ہے ڈالنے سے. حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی قدس اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں کہ یہ عادت پڑ جاتی ہے بچ کرنے سے، کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر. اس کو میں عرض کروں گا ابھی کہ کس طرح اس کی عادت ڈالی جاتی ہے. لیکن حدیث کا مضمون یہ ہے کہ جس حالت میں بھی ہو انسان تو وہ زبان سے یا دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہو. اور بھائی آج کل ذکر کی ایک بہت بڑی فضیلت اور ذکر کا بہت بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی کی ناراضگی اور اس کے غصے، غضب اور اس کے عذاب سے محفوظ رہنے کا یہ راستہ ہے، ایک حفاظت ہے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اس ذکر سے. خاص طور پر جب کوئی عمومی مصائب آ رہے ہوں، عمومی طور پر مسلمان مشکلات کا شکار ہوں، فتنوں میں مبتلا ہوں، تو اس وقت زیادہ سے زیادہ رجوع کرنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی طرف، اس سے استغفار استعاذہ کی طرف. اب آج کل کے جیسے حالات ہیں ہمارے ملک میں، جس قسم کے حالات پیدا ہوئے ہیں، اور ملک میں کیا پوری دنیا میں، پورے عالم اسلام میں جس طرح دشمنوں کا تسلط ہے اور پورا عالم اسلام دشمنوں کے نرغے میں ہے، اس سے کون مسلمان ہے کہ جس کا دل بے چین نہ ہو؟ سب پریشان ہیں کیا ہو رہا ہے اور کس طرح مسلمانوں کے اوپر مصائب کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں، خانہ جنگی ہو رہی ہے، کتنے لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں، کتنے لوگ خانمہ برباد ہوئے ہیں، کتنے لوگ مصائب اور مصیبتوں کا شکار ہیں، اور امید کی کوئی کرے نظر نہیں آتی. اس صورتحال میں سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کے کوئی اور پناہ نہیں. ہمارے حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ صلی اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمایا کرتے تھے کہ ایسے مواقع پر جبکہ مسلمان عام مصیبتوں کا شکار ہو تو بکثرت لوگ یہ کرتے ہیں کہ بیٹھے ہوئے تبصرے کرتے رہتے ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، تبصرے لمبے چوڑے تبصروں میں مصروف ہیں اور حالات کی خرابی کا شکوہ ہو رہا ہے، اس کے اسباب کے اوپر بحث ہو رہی ہے اور اس کے بعد تبصرے ہو رہے ہیں، سارا وقت اسی میں گزر رہا ہے. تو ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ بھلا بتاؤ یہ سارے بحثیں کر کے اور تبصرے کر کے اور مجلسیں جما کر کیا فائدہ تم نے حاصل کیا، اور اس مصیبت کو دور کرنے کا کون سا راستہ تم نے تلاش کر لیا اس سارے بحث مباحثے میں اور سارے تبصروں کے اندر؟ کچھ بھی حاصل نہیں، سوائے اس کے کہ اس میں بعض اوقات تبصروں کے نتیجے میں بعض اوقات غیبتیں ہو جاتی ہیں، افترا ہو جاتا ہے، بہتان لگ جاتا ہے کسی کے اوپر بلا وجہ، افواہیں گردش کرتی رہتی ہیں ایسے موقع پر، فلاں جگہ یہ ہوا تھا، فلاں جگہ یہ ہوا تھا، فلاں نے یہ کیا تھا، فلاں نے یہ کیا تھا، یہ افواہیں پھیلتی رہتی ہیں
اور جب مجلسیں جمتی ہیں، تبصرے ہوتے ہیں، تو اس میں ان افواہوں کو دہرایا جاتا ہے اور اس کے بغیر تحقیق کے باتیں ہوتی ہیں، تو اس میں اندیشہ ہے جھوٹ کا بھی، غیبت کا بھی، بہتان کا بھی، اور یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کو دعوت دینے والی ہیں۔ تو بجائے اس کے کہ ان تبصروں سے اور ان باتوں سے کوئی فائدہ پہنچے، الٹا نقصان ہونے کا اندیشہ ہے، دینی نقصان بھی اور دنیاوی نقصان۔ اور ہمارے حضرت والا اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمایا کرتے تھے، اتنا ہی وقت میاں تم نے اللہ تعالیٰ سے رجوع کر کے گزار لیا ہوتا، بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کے حضور مانگ لیا ہوتا کہ یا اللہ ان مشکلات کا ہم شکار ہیں، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کو ہم سے دور فرما دیجیے، توبہ کر لی ہوتی، استغفار کر لیا ہوتا، کیونکہ قرآن کریم فرماتا ہے ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو مصیبت بھی تمہیں پہنچتی ہے خود تمہارے ہاتھوں کے اپنے کرتوت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو استغفار کیا ہوتا، توبہ کی ہوتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور گڑگڑائے ہوتے کہ یا اللہ ہم سے برداشت نہیں ہو رہا، اپنی رحمت سے مصیبت ہم سے دور فرما دیجیے، اس کو اپنے غضب کو ہم سے ٹلا دیجیے، اپنے عذاب کو ہم سے دور فرما دیجیے۔ یہ دعا کی ہوتی صدق دل کے ساتھ، شاید اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس مصیبت سے نجات دیتے، کم از کم کچھ فائدہ تو ہوتا۔ اور یہ فائدہ تو نقد ہے ہی کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کی توفیق ہو گئی، ذکر سے، دعا سے، توبہ سے، استغفار سے، یہ بذات خود فائدہ ہی فائدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ قبول فرما لے تو اس سے کچھ بعید نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عذاب کو بھی رفع فرما دے ہم سے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ جب اس قسم کے حالات پیش آتے ہیں تو رخ اس طرف نہیں مڑتا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رجوع کرنے کی طرف رخ نہیں مڑتا، بلکہ ایسی فضول مشغلوں میں وقت گزار دیا جاتا ہے۔ تو بھائی آج کل ہم جن حالات سے دو چار ہیں، گرفتار ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمارے شامت اعمال کو دور فرما دے، ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما دے، اس بلا کو ہم سے ٹال دے۔ اس کے لیے ضرورت ہے کہ ہر مسلمان جو بے چین ہے صرف بے چینی کا اظہار نہ کرے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، اللہ تعالیٰ سے مانگتا رہے، دعائیں مانگے، توبہ کرے، استغفار کرے، یا اللہ معاف فرما دیجئے، مجھے بھی معاف فرما دیجئے، ہماری ساری امت کو، ساری قوم کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دیجئے، توبہ کرے، استغفار کرے، ذکر کی کثرت کرے۔ عجیب بات ہے کہ ہم لوگ بے چینیوں کا بھی اظہار کرتے ہیں، اضطراب کا بھی اظہار کرتے ہیں کہ یہ ایسے حالات میں طبیعت بے چین ہے، پریشان ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ غفلت کا بھی یہ عالم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع میں جیسا رجوع کی طرف جس طرح توجہ ہونی چاہیے تھی اس توجہ سے غفلت ہے، اپنے انہی مشغلوں میں لگے ہوئے ہیں، انہی خیالوں میں لگے ہوئے ہیں۔ تو اگر ساری قوم مل کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک مرتبہ متوجہ ہو جائے، یہ پیغام سب کو پہنچانے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کرو، چلتے پھرتے مانگتے رہو اللہ تعالیٰ، چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ اللہم لا ملجا ولا منجا منک الا الیک، اے اللہ آپ کے عذاب سے بچنے کا کوئی اور راستہ سوائے اس کے نہیں ہے کہ آپ ہی کے دامن میں پناہ لی جائے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض معروض کرو، اس کا ذکر کرو تو کچھ فائدہ بھی۔ اللہ اب بھائی یہاں یہ بات بھی عرض کر دوں، کچھ حرج نہیں ہے انشاءاللہ، کہ ہمارے ایک بزرگ ہیں، انہوں نے بالواسطہ یہ بات ہم تک بھی پہنچائی کہ کسی نے ابھی حال ہی میں حضور نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی، آپ کی زیارت ہوئی تو اس میں آپ نے یہ ارشاد فرمایا خواب میں کہ
کچھ اندیشہ ظاہر فرمایا کہ اس ملک پر اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے عذاب آنے کا اندیشہ ہے، لیکن ساتھ ہی اس عذاب سے نکلنے کا راستہ اور علاج بھی تجویز فرمایا۔ یہ فرمایا کہ اس قوم کو چاہیے کہ وہ سورہ والشمس وضحاہا، جو ام کے بارے میں سورت ہے والشمس وضحاہا، اس کو کثرت سے پڑھیں۔ بلکہ جس نے خواب دیکھا تو اس نے یہ بھی بتایا کہ آپ نے 70,000 مرتبہ پڑھنے کے لیے فرمایا۔ یہ سورت 70,000 مرتبہ پڑھی جائے، والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا، یہ سورت۔ اور بظاہر 70,000 کا مطلب یہ ہے کہ سب مل کر بھی 70,000 کا عدد پورا کر لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمارے حالات پر رحم فرمائے۔ تو سورہ والشمس وضحاہا پڑھنے کی وہ اس خواب میں تلقین فرمائے۔ تو بھائی یہ بات تو بہرحال ایسی ہے کہ ہر مسلمان کر سکتا ہے، کوئی اس میں دشواری نہیں ہے کہ اس زمانے میں خاص طور پر اس سورت ذکر کے ساتھ ساتھ سورہ والشمس کی تلاوت بھی کثرت سے کی جائے۔ یہاں یہ بھی عرض کر دوں کہ خواب بذات خود کوئی شرعی حجت نہیں ہوتے، لیکن وہ اس معنی میں حجت نہیں ہوتے کہ ان سے کوئی شریعت کے عام احکام کے خلاف کوئی بات خواب سے ثابت نہیں ہوتی۔ خواب سے کوئی جو چیز واجب نہیں تھی وہ واجب نہیں ہو جاتی، جو چیز سنت نہیں تھی وہ سنت نہیں ہو جاتی، جو چیز گناہ نہیں تھی وہ گناہ نہیں بن جاتا خواب کی وجہ سے۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کسی کو ہو تو چونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مجھے دیکھے خواب میں تو اس نے مجھے کو دیکھا، شیطان میرے ساتھ میری صورت میں نہیں آ سکتا، تو اس واسطے وہ خواب اس لحاظ سے سچا ہوتا ہے کہ واقعتاً اس کو زیارت ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس میں اگر آپ کوئی ایسی بات ارشاد فرمائیں کہ جو عام دلائل شرعیہ کے خلاف نہیں ہے تو اس پر عمل کرنے کا اہتمام کر لینا چاہیے۔ کوئی ایسی بات جو عام دلائل شرعیہ کے خلاف ہو وہ تو نہیں کی جا سکتی خواب کی بنیاد پر، کیونکہ اس میں بعض اوقات انسان کے اپنے نفسانی خیالات اس میں دسیسہ کاریاں کر لیتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی ایسی بات ارشاد فرمائی ہے کہ جو عام دلائل شرعیہ کے خلاف نہیں ہے تو اس پر عمل کرنا چاہیے۔ تو چونکہ سورہ والشمس وضحاہا کی تلاوت یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو ہر حال میں اجر و ثواب کا عمل ہے، اس میں کوئی بھی کسی بھی قسم کی کوئی قباحت، کسی بھی قسم کی کوئی کراہت ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لہذا اس خواب پر عمل کر لینا مناسب ہے۔ اور یہ پیغام دوسروں اگر پہنچایا بھی جائے دوسروں کو اور دوسروں کو کہا بھی جائے کہ وہ سورت کی تلاوت کریں، اور تلاوت کرنے کے ساتھ ساتھ پھر دعا بھی کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، استغفار کریں کہ یا اللہ ہم مشکل میں مبتلا ہو گئے ہیں، اپنے اعمال کی وجہ سے مبتلا ہو گئے ہیں، اپنے فضل و کرم سے اپنے رحمت سے ہم سے اس عذاب کو اٹھا لیجئے، اس تکلیف کو دور فرما دیجئے، دعا بھی کریں۔ تو جتنا ہو سکے اس زمانے میں اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اور بھائی کسی زمانے میں ایسا ہوا کرتا تھا کہ جب اس قسم کی کوئی عام مشکل پیش آتی تھی مسلمانوں کو تو اس وقت آیت کریمہ کے لوگ ختم کیا کرتے تھے، گھر گھر ختم ہوا کرتے تھے، آیت کریمہ پڑھی جاتی تھی، دعائیں ہوتی تھی۔ اب وہ مسئلہ بھی کچھ نظر نہیں آتا کہ لوگوں کے دلوں میں اتنا یہ فکر نظر نہیں آتی کہ اس قسم کے اجتماع کر کے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پناہ مانگی جائے اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس آیت کریمہ کے بارے میں قرآن کریم میں آیا ہے کہ ہم نے اس آیت کی ان کلمات کی وجہ سے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات دی، اور پھر فرمایا وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ،
ہم مسلمانوں کو، مومنوں کو اسی طرح نجات دیتے ہیں. تو اس کا بھی کثرت سے ورد بھی ہو اور اس کا اہتمام کیا جائے پڑھنے پڑھانے کا. تو کچھ بعید نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور اس خانہ جنگی کی مصیبت کو ہم سے دور فرما دے. تو خلاصہ یہ کہ یوں تو ہر حال ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی کثرت مطلوب ہے اور شیطان اور نفس کے مقاصد سے محفوظ رہنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے. لیکن موجودہ حالات میں جن سے ہم گزر رہے ہیں اس میں تو بھائی اس کا خصوصی اہتمام چاہیے. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بجائے اور کچھ باتیں کرنے کے، بجائے اور باتیں سوچنے کے، جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے ذکر کریں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کلمات چن لیے ہیں، یہ کلمات اللہ تعالیٰ نے چن لیے، منتخب فرما لیے ہیں اپنی رحمتیں نازل فرمانے کے لیے اور مغفرت کرنے کے لیے. لہذا اس کا کثرت سے اہتمام کیا جائے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اور بھائی دوسری بات جو بار بار پہلے بھی کہتا رہتا ہوں اور ہمارے حضرت والا کی بات ہے، حضرت عارف قدس اللہ تعالیٰ سرہ کی، تو وہ بھی پھر یاد دہانی کہ ذکر ایک تو وہ ہے جس میں جو الفاظ مخصوص ہیں ذکر کے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، استغفار، درود شریف، یہ تو ہیں ہی اپنی جگہ. لیکن ہمارے حضرت یہ فرماتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائیں، کہ اس کے علاوہ جو دعا کی جائے اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ ذکر ہے. تو دعا مانگنے کی رٹ لگاؤ، ہر چھوٹی بڑی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو. جو کوئی مسئلہ درپیش ہو جائے، جو کشمکش آ جائے، جو صدمہ پہنچے، جو فکر لاحق ہو، ہر حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے باتیں کرنے کی عادت ڈالو. یا اللہ یہ گرمی لگ رہی ہے، گرمی دور فرما دی. یا اللہ میں باہر نکلا ہوں، مجھے سواری اچھی عطا فرما دیجیے. یا اللہ سواری میں بیٹھ گیا ہوں، عافیت کے ساتھ منزل تک پہنچا دیجیے. یا اللہ گھر میں داخل ہو رہا ہوں، گھر میں سب کو عافیت کے ساتھ پاؤں. یا اللہ میں کھانا سامنے آیا ہے، اے اللہ اس کو عافیت کے ساتھ کھلا دیجیے. اے اللہ اس کو عافیت کے ساتھ ہضم کرا دیجیے. غرض چھوٹی بڑی ہر حاجت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کی عادت ڈالو. دل ہی دل میں مانگتے رہو. کسی جگہ جا رہے ہو، کسی سے ملنے، یا اللہ اس سے ملاقات ہو جائے، عافیت سے ہو جائے. کوئی بات کرنے، کسی سے کوئی مشورہ کرنا، یا اللہ اس مشورے کے اندر برکت ڈال دیجئے، اس کے اندر ہمیں صحیح رہنمائی فرما دیجئے. غرض جو حاجت بھی انسان کو درپیش ہو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر کے اس سے مانگتے رہنے کی عادت ڈال. حضرت فرمایا کرتے مانگتے بن جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مانگتے بن جاؤ. یعنی جو وہ شخص جو ہر وقت مانگتا ہی رہے کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ سے، چاہے دل ہی دل میں کیوں نہ ہو. ایسے شخص کو قرآن کریم میں فرمایا اواہ نہ ابراہیم لحلیم اواہ منیب. قرآن کریم میں فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں. ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ بڑے بردبار تھے، اواہ تھے. اواہ کی تفسیر کی ہے علماء کرام نے، اواہ کے الاواہ الدعاء، وہ شخص جو ہر وقت کچھ نہ کچھ اللہ سے مانگتا رہتا، دعا کرتا رہتا، اس کو اواہ کہتے ہیں. اس کو اواہ کہتے ہیں. اور اس کی بڑی زبردست تعریف فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ وہ اواہ تھے، یعنی ہر وقت اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگتے رہتے تھے. آہیں بھرنے والے بھی بعض لوگوں نے ترجمہ کیا، جو اللہ تعالیٰ سے آہیں بھر بھر کے مانگتے تھے. اور منیب، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے تھے. اور کیسے خوش نصیب تھے. ایک صحابی کا واقعہ آتا ہے احادیث میں، عجیب واقعہ ہے. ایک مرتبہ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت میں آخر شب میں
باہر نکلے تو ایک شخص بلند آواز سے تلاوت کر رہا تھا، بہت بلند آواز. تو ایک صحابی ساتھ تھے حضور کے، ان سے فرمایا کہ میرا کچھ گمان یہ ہوتا ہے کہ یہ شخص ریاکار ہے، تلاوت جو کر رہا ہے یہ ریاکاری میں کر رہا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، شاید کوئی منافق ہو یا کچھ ہو، اس کو ریاکار فرمایا، یہ ریاکار ہے. بات ختم ہو گئی. وہی صحابی جو حضور کے ساتھ تھے اس وقت، وہ فرماتے ہیں کہ ایک رات اور میں حضور کے ساتھ، وہ حضور کا پہرا دیا کرتے تھے، حضور کے گھر کے قریب پہرے دیا کرتے تھے. تو ایک رات میں پہرا دے رہا تھا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے. تو وہاں مسجد میں ایک اور شخص تھا جو نسبتاً بلند آواز سے تلاوت کر رہا تھا. تو مجھے چونکہ پہلی والی بات یاد تھی کہ جو آدمی بلند آواز سے تلاوت کر رہا تھا اس کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا کہ مجھے یہ خیال ہوتا ہے کہ شاید یہ ریاکار ہے. تو میں نے حضور سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا یہ بھی شخص جو بلند آواز سے تلاوت کر رہا ہے یہ بھی ریاکار ہے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ تو اواہ ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہت رجوع کرنے والا، اللہ تعالیٰ سے بہت دعائیں کرنے والا، اللہ تعالیٰ سے لو لگائے ہوئے ہیں، یہ ہے وہ، یہ شخص ہے. اور فرمایا کہ یہ ذوالبجادین ہے. ایک صحابی تھے جن کا لقب تھا ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ ہے. اور یہ بڑے اواہ ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ سے ہر وقت لو لگائے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہر وقت دعا مانگنے والے ہیں. ذوالبجادین ان کا لقب تھا. وہ اس لیے لقب ہوا تھا کہ جب ان کو اللہ تعالیٰ نے، یہ پہلے مسلمان نہیں تھے، جب اللہ تعالیٰ نے اسلام کی توفیق عطا فرمائی، یہ مسلمان ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ جی میں جن کپڑوں میں کافر تھا، کفر کا ارتکاب کیا ہے میں نے، وہ کپڑے اسلام کے بعد نہیں پہنوں گا. وہ کپڑے انہوں نے جسم سے پہلا اوپر کا حصہ اتارا. تو ان کی والدہ نے کے پاس ایک ہی چادر تھی، اس کو دو حصے، دو ٹکڑے کر دیے اور کہا کہ یہ اوپر پہن لو اور دوسرا ٹکڑا جو ہے وہ نیچے پہن لو. بجادین کے معنی دو چادریں، تو ذوالبجادین کے معنی دو چادریں والے. تو اس وقت سے ان کا لقب ذوالبجادین ہو گیا. تو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں گواہی دی کہ یہ اواہ ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سے بہت رجوع کرنے والے ہیں. اور کیونکہ یہ حضور نے ان کی تعریف فرما دی تھی تو ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ ان کو ذوالبجادین کو دیکھا تو یہ ان کے منہ سے آہ آہ کے کلمات کافی نکلتے تھے. حضور سے ایسا لگتا ہے جیسے ہر وقت اللہ تعالیٰ کی سے رجوع کر کے دعائیں کر رہے ہیں اور اس سے آہیں بھر رہے ہیں. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا انجام بھی ایسا کیا کہ ان کی وفات بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں، حیات طیبہ میں ان کی وفات ہوئی. اور ایک صحابی بیان فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ رات کو گزر رہا تھا تو قبرستان میں مجھے کچھ روشنی دکھائی دی. قبرستان میں روشنی ہو رہی تھی، آگ جل رہی تھی. تو مجھے خیال ہوا کہ پتہ نہیں کیوں یہاں پر روشنی ہو رہی ہے. تو میں قریب پہنچا تو جا کر دیکھا کہ کسی مردے کو دفن کرنے کی تیاری ہو رہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر خود بنفس نفیس تشریف فرمایا اور آپ ان کو قبر میں اتارنے کا انتظام فرما رہے ہیں. یہاں تک کہ جب جنازہ رکھ دیا گیا اور اتارنے کا وقت آیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے ان کو قبر میں اتارا اور یہ فرمایا کہ یہ ان کان اواہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہر وقت رجوع کرنے والا شخص تھا. اس کو میں اپنے ہاتھوں سے فرمایا ناولونی صاحبکم، لوگوں سے کہا کہ مجھے اٹھا کر مجھے دے دو تاکہ میں ان کو اٹھا کر رکھوں قبر کے اندر، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف یہ بہت رجوع کرنے والا شخص. یہ مقام اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا حضرت ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. کس بنا پر؟
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر وقت رجوع کرنے والے، ہر وقت اللہ تعالیٰ سے کچھ نہ کچھ مانگنے والے، ہر وقت اللہ تعالیٰ سے کچھ نہ کچھ دعائیں کرنے والے یہ تھے، تو نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی سعادت ان کو عطا فرمائی، اپنے دست مبارک سے قبر میں اتارا۔ تو بھائی یہ معمولی بات نہیں، ہمارے حضرت والا فرماتے ہیں، فرمایا کرتے تھے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائیں کہ میاں یہ رٹ لگاؤ، عادت ڈالو ہر بات اللہ تعالیٰ سے کہنے کی، ہر بات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرنے کی، ہر مراد اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی، چھوٹی ہو یا بڑی ہو اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی رٹ لگاتے رہو۔ اگر جس وقت یہ کرو گے تو حضرت الفاظ استعمال کیا کرتے تھے کہ خدا نے کیا سے کیا ہو جاؤ گے، کیا سے کیا ہو جاؤ، یعنی یہ عادت ڈال لی تو فرمایا کہ کسی کو پتہ بھی نہیں چلا، دل ہی دل میں دعائیں مانگتے جا رہے ہو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے۔ اگر کوئی نفلیں پڑھ رہے ہوتے تو دوسرے دیکھنے والے بھی دیکھتے کہ یہ نفلیں پڑھ رہا ہے تو بڑا عابد زاہد آدمی ہے، لیکن چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے تمہاری زبان پر تمہارے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مرادیں مانگی جا رہی ہیں، کچھ نہ کچھ دعا مانگتے رہے ہو تو کسی کو پتہ بھی نہیں چلے کیا ہو رہا ہے۔ میاں نے عاشق و معشوق رمزیز کرامن کاتبین ہم خبر نے، یہ وہ چیز ہے جس کی ایک حدیث میں آتا ہے، حدیث اگرچہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہے لیکن ہمارے حضرت حکیم علمت مولانا تھانوی عبداللہ نے مواعظ میں بیان فرمائی ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ وہ ذکر سب سے افضل ہے جس کا پتہ کرامن کاتبین کو بھی نہ چلے، وہ ذکر سب سے افضل ہے جس کا پتہ اعمال لکھنے والوں کو، جو فرشتے ہوتے ہیں جو انسان کے اعمال لکھتے ہیں ان کو بھی پتہ نہ چلے۔ میان عاشق و معشوق رمزیز کرامن کاتبین ہم خبر نے، کہ وہ ہے اور اس کا اللہ ہے، بس براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ رابطہ قائم ہے، براہ راست اللہ تعالیٰ سے تعلق جڑا ہوا ہے اور یہ مانگ رہا ہے، یہ سب سے افضل ذکر ہے، حدیث میں آتا ہے۔ تو ہمارے حضرت والا حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ سے اس افضل ذکر کی طرف ہم لوگوں کو متوجہ فرمایا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت سے عمل کی توفیق عطا فرمائے کہ بھائی چلتے پھرتے مانگتے رہو، کسی کو پتہ بھی نہیں چلا کہ کیا ہو گیا، کسی کو پتہ بھی نہیں چلا کہ تم نے کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جوڑ لیا، اور اتنا عظیم فائدہ حاصل ہو گیا کہ جو تصور سے جس کی عظمت تصور سے بالا تر ہے۔ تو یہ چیز ہے جس کو ہمارے حضرت فرماتے تھے، بار بار کہتا تو رہتا ہوں، آپ سے بھی کہتا رہتا ہوں، بار بار تذکرہ ایسے کرتا ہوں کہ شاید شرم آ جائے اور خود بھی عمل کی توفیق ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت سے اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے اور ذکر کے انوار و برکات سے ہماری زندگیوں کو منور فرما دے۔ انا للہ انا للہ۔ بھائی ہمارے دارالعلوم کے قدیم استاد سے، قرآن کریم کے استاد سے، ساری زندگی قرآن کریم کی خدمت میں گزاری ہے، قاری سید واجد علی صاحب، ان کے بارے میں اطلاع ہے کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے اور مغرب کے بعد نماز جنازہ ہے ان کی۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجہ، ان کو مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے۔ ساری زندگی قرآن کریم کی خدمت کی، قرآن کریم کے پڑھنے پڑھانے میں ساری زندگی گزاری، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے عبادت سے بھی بڑا ذوق عطا فرمایا تھا۔ دارالعلوم میں بہت عرصے دراز تک خدمت کی ہے، تو اس سب حضرات ان کی مغفرت کی بھی دعا کریں، جتنا اصالہ ثواب کا اہتمام ہو سکے وہ کریں۔ ان کی صاحبزادی کے بارے میں بھی اطلاع ہے کہ وہ بہت بیمار ہیں، ان کے صحت وافیت کے لیے دعا کی درخواست کی ہے، اور حضرات نے بھی اپنے متعلقین کی صحت کے لیے دعا کی درخواست کی ہے، دعا کر لیں۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. یا ارحم الراحمین، اپنے فضل و کرم اپنی رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما. اے اللہ ہماری مکمل مغفرت فرما دے. اے اللہ اپنے رحمت سے ہماری شامت اعمال کو ہم سے دور فرما دے. یا اللہ ہماری شامت اعمال کو ہم سے دور فرما دے. یا اللہ ہماری شامت اعمال کو اپنے فضل و کرم سے دور فرما دے. یا اللہ ہم اپنی طرف سے، ساری امت کی طرف سے آپ کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں. اپنی رحمت سے ہماری مکمل مغفرت فرما دے. یا اللہ ہم سے اپنے غضب اور قہر کو ہٹا لے. یا اللہ اپنے رحمت سے اپنے آپ کے اللہم لا منجا ولا منجا منک الا الیک. اللہم لا ملجا ولا منجا منک الا الیک. اللہم لا ملجا ولا منجا منک الا الیک. یا اللہ اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے اپنے رحمت کے مطابق معاملہ فرما. اللہم عاملنا بما انت اہلہ ولا تعاملنا بما نحن اہلہ. اللہم عاملنا بما انت اہلہ ولا تعاملنا بما نحن اہلہ. اللہم عاملنا بما انت اہلہ ولا تعاملنا بما نحن اہلہ. یا اللہ تمام حاضرین کو ان کے تمام جائز مقاصد میں اپنے فضل و کرم سے کامیابی عطا فرما. یا اللہ سارے حاضرین و حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں اپنے فضل و کرم سے کامیابی عطا فرما. یا اللہ ہم میں جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما. اے اللہ ہم میں، ہمارے متعلقین میں جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما. اے اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کا سامان فرما. یا اللہ جو تنگدست ہے ان کی تنگدستی کو رفع فرما. یا اللہ جو پریشان حال ہے اے اللہ اپنی رحمت سے ان کی پریشانیوں کو رفع فرما دے. یا ارحم الراحمین ہمارے ملک سے بد امنی کو دور فرما دے. یا اللہ ہمارے ملک سے بد امنی، بے دینی کو اپنے فضل و کرم سے دور فرما دے. خانہ جنگی کے حالات کو ختم فرما دے. یا اللہ امن و امان، عافیت، اطمینان اور اے اللہ اپنی رضا کے مطابق زندگی عطا فرما. اے اللہ ہر طرح کے شر و فتنے سے، ظاہری باطنی فتنوں سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ جو لوگ خوات کے جو لوگ یا اللہ اپنے گھروں سے یا اللہ اجڑے ہیں، اپنی رحمت سے ان کی مدد فرما، امداد و نصرت فرما. ہمیں ان کی صحیح مدد کی توفیق عطا فرما. یا ارحم الراحمین قاری سید واجد علی صاحب مرحوم کی مکمل مغفرت فرما. اے اللہ ان کی مکمل مغفرت فرما. اے اللہ ان کی مکمل مغفرت فرما، ان کو درجات عالیہ عطا فرما. یا اللہ ان کے پسماندگان کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرما، صبر جمیل اور اجر جزیل عطا فرما. اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين. آمين برحمتك.